عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله نویت سنت الاعتکاف۔ معزز حاضرین کرام، احادیث مبارکہ کے حوالے سے درس آپ سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کل کے درس میں کثرت درود کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی تھی، چند بزرگوں کے اقوال کہ کتنی مرتبہ روزانہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود پاک ہم پڑھیں گے تو کثرت درود پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اس ضمن میں چند بزرگان دین کے اقوال پیش کیے گئے تھے کہ فلاں فلاں بزرگ جو ہے روزانہ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ اسی ضمن میں یہ روایت بھی دیکھیں، حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمۃ الرضوان اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف الغمہ ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود شریف کی کم از کم تعداد ہر رات 700 بار اور ہر دن 700 بار ہے۔ یعنی اس روایت کے مطابق اگر کثرت درود پڑھنے والوں میں اپنے کو شامل کرنا چاہتا ہے کوئی بندہ مومن جو خوش نصیب، تو اسے کیا چاہیے کہ روزانہ 700 بار سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ بھیجے، اور رات میں بھی جو ہے 700 مرتبہ بھیجے۔ سبحان اللہ۔ اگلی روایت دیکھیں، علامہ نبہانی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ ایک اور بزرگ کا بیان ہے کہ کم از کم روزانہ 350 بار دن میں اور ہر شب میں 350 بار درود شریف پڑھیں۔ یہ ان کا قول ہے۔ تو میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ ہم جن بزرگوں کے قول کو اپنا لیں گے اور اس پہ اس تعداد کو متعین کر لیں گے، روزانہ ہم اتنی مرتبہ اگر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کثرت درود پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ تو اب آپ کی سہولت کے اوپر ہے، آپ چاہیں تو روزانہ 500 بار پڑھیں، یا دن میں 700 بار پڑھیں، رات میں 700 بار پڑھیں، اور تیسرا جو قول میں نے ابھی بیان کیا کہ دن میں 350 مرتبہ اور رات میں 350 مرتبہ، اتنا پڑھیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا کہ ہم آپ پر ہر رات بکثرت درود شریف پڑھا کریں اور اپنے بھائیوں کے آگے اس کا اجر و ثواب بیان کیا کریں۔ یعنی یہ فرماتے ہیں کہ ہم سے خود حضور نے فرمایا، کیا فرمایا کہ کثرت کے ساتھ ہم پہ درود پڑھا کرو اور اپنے تمام بھائیوں سے کہا کرو کہ وہ بھی ہم پہ درود شریف پڑھا کرے۔ اور لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے انہیں پوری ترغیب دیں گے، اور یہ کہ ہم ہر دن اور رات صبح اور شام 1000 سے لے کر 10,000 تک درود و سلام کا ورد کیا کریں گے۔ اللہ اللہ، 10,000 مرتبہ پڑھنا، سبحان اللہ۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ روزانہ 10,000 بار درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، 10,000 مرتبہ ڈیلی پڑھتے تھے، ہے نا۔ لوگ
یہ بولتے ہیں نا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بزرگوں کی تاریخ دیکھیں، حضرت شیخ نور الدین شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 10,000 بار درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت دیکھیے، اور شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 40,000 بار درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ، ڈیلی 40,000 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اور 40,000 مرتبہ جو پڑھتے تھے نا، تو وہ کیا فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں ہمارا معمول ہے کہ ہم نہایت کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے ہیں، یہاں تک کہ الحمدللہ عالم بیداری میں، یعنی جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے عالم بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوتی رہتی ہے، سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین کے متعلق پوچھتا رہتا ہوں، اور ان احادیث کے بارے میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں جن کو حفاظ احادیث نے ضعیف قرار دیا، اور پھر ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ یعنی یہ بزرگ فرماتے ہیں روزانہ 40,000 مرتبہ حضور پہ میں درود و سلام کا تحفہ بیچتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس درود شریف کی برکت سے ہم حضور کی محفل میں جایا کرتے ہیں، اور جب بھی کسی مسئلے پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ہم حضور سے پوچھ لیتے ہیں، جس حدیث کے بارے میں مجھے کچھ باتیں آتی ہیں ذہن میں تو حضور کی بارگاہ میں ہم اس کو پوچھ لیتے ہیں، اور سرکار ہم کو بتا بھی دیتے ہیں۔ کتنا قرب حاصل ہوا سرکار کا سبحان۔ لکھتے ہیں کہ ہم اگر بکثرت درود شریف پڑھنے والے نہ ہوتے تو ہرگز ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی۔ جو بھی فضل و کمال اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، الحمدللہ سرکار کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے ہی مجھے یہ مرتبہ حاصل ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کا آسان راستہ اگر کوئی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہدیہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ درود پاک کی خوب کثرت کریں، ہے نا، مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ روزانہ 100 بار، 300 بار، یا صبح و شام 200 بار، بلکہ روزانہ 1000 بار درود و سلام پڑھنا بھی زیادہ مشکل کام نہیں ہے نا۔ یوں تو آدمی ادھر ادھر بیٹھ کے وقت گزار دیتا ہے نا، درود شریف پڑھنے کی اگر عادت بنا لے تو کوئی مشکل کام نہیں اتنا پڑھنا۔ لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ بزرگان دین روزانہ 10 ہزار بار بلکہ 40 ہزار بار درود و سلام کیسے پڑھا کرتے تھے؟ حالانکہ ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ کبھی کوئی نمازیں بھی چھوٹتی نہیں تھی، نماز پنجگانہ کی بھی وہ لوگ پابندی کرتے، ہے نا، سنن و مستحبات کی بھی پابندی کرتے تھے۔ ہم لوگ تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے میں آگے پیچھے کر رہے ہیں، وہ بزرگان دین 5 وقت کے ساتھ ساتھ، ہے نا، چاشت کی نمازیں، اشراق کی نمازیں، رات میں اٹھ کے تہجد کی نمازیں، یہ سب پڑھ کر کے پھر اتنا وقت کیسے ان کو ملتا تھا؟ تو یہ جان لو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا تھا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جسے وہ سعادت دیتا ہے، اللہ اس کی وقتوں میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے نا۔ بس اپنا ذہن بنائیے کہ روزانہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں خوب درود و سلام کا تحفہ بھیجا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، پروردگار عالم، کثرت درود شریف پڑھنے والوں کے حوالے سے
مولا جو بھی بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان بزرگوں کی صفوں میں ہم سبوں کو بھی شامل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام بھیجنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جن بزرگان دین کے احوال بیان کیے گئے مولا ان کے قدمین شریفین کی برکتوں سے ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو نیکیاں کرنے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روزی میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرحد پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام تقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام تقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا،
قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا الہی مسلک احمد رضا پہ رکھ صدا میرے مرشد حضرت اختر رضا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔